محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسميته، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا، کس کا؟ اس کتاب کا، بلوغ المرامی من ادلۃ الاحکام. پورا نام کتاب کا یہ ہے، بلوغ المرام، مقصد کو پہنچنے والی. بلوغ المرام، مرام مقصد، بلوغ پہنچنے والی، مقصد کو پہنچنے والی، پانے والی، لیکن مقصد یوں ہی نہیں پانے والی. من ادلۃ الاحکام، شرعی احکام کے دلائل سے، جو اللہ نے احکام دیے ہیں نا، ان احکام کے دلائل سے مقصد کو پانے والی. واللہ، اور اللہ رب العزت سے میں، مطلب واللہ یا واللہ، میں اللہ سے اسأل، سوال کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں، طلب کرنے کے لیے نا اسأل. ان لا یجعل، یہ کہ نہ بنائے وہ، ماں اس چیز کو جو علمناہ اس نے سکھایا ہم کو، علینا ہم پر، وبالن وبال. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا اس کو ہم پر وبال نہ بنائے. علم کا وبال کیا ہوتا ہے؟ علم سیکھ کے اس پہ عمل نہ کرنا علم کا سب سے پہلا وبال ہے اور بدترین وبال ہے. ایک دوسری صورت علم کے وبال کی بھی ہے، وہ دوسری صورت یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس میں جو ہے غلط طریقے نکال لینا، اس کو سمجھنے کی بجائے، درست سمجھنے کی بجائے اس پر غلط جو ہے کنسیپٹ بنا لینا. کتنی بڑی انسان کے لیے بدنصیبی کی بات ہو کہ وہ درست بات کو غلط سمجھے. اسی کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اب یہاں پر یہ دعا دیکھیں، ساری بات مقدمہ اور اختتام کس بات پر ہو رہا ہے کہ اللہ ہمارے علم کو وبال نہ بنائے، وَأَن يَرْزُقَنَا، اور یہ کہ وہ دے ہمیں، عطا کرے ہمیں، العمل، ایسا عمل، بیما، جس کے ساتھ یرضاہ، وہ راضی ہو جائے. اللہ ہمیں ایسا علم عطا کرے جو جس سے وہ راضی ہو جائے، اس کو پسند آ جائے، اس کو وہ خوش ہو جائے. سبحانہ و تعالی، بہت پاک ہے وہ اور بہت بلند ذات یا ہستی ہے. خلاصہ اس جملے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضامندی ہی ہمارے علم کے حصول کا مقصد ہے. ہماری ہر محنت، ہماری ہر کاوش، ہمارا علم سیکھنا، علم سیکھنے کا مقصد، انسان اگر اپنے دل میں یہ رکھے کہ مجھے کمال کا پڑھنا آ جائے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں لوگوں میں بات کروں، میری بات بڑی اچھی ہو، تو آپ کو پتہ ہے کتنا بھی اچھا ٹارگیٹ ہو، زیرو ہے. یہ کسی کھاتے اور کھانے میں نہیں جائے گا، اس پر کوئی اجر نہیں ملنے والا. اجر صرف اور صرف اسی علم کا ہے، اسی نیت کا ہے جو اس مقصد سے کیا جائے کہ اس سے اللہ خوش ہو، اس سے اللہ راضی ہو جائے. میں نمازی بنوں، میں روزہ دار بنوں، میں عالم بنوں، میں دنیا کا کوئی بھی نیک سے نیک اور بڑے سے بڑا کام کروں، پسندیدہ یا میری جنت کا سرٹیفکیٹ کس پر ملے گا؟ جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہوگا. اب ہے ہمارے لیے حدیث کا آغاز، کتاب الطہارتی. اب کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب ایک موضوع کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. کتاب الطہارتی، طہارت کا باب ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس باب میں جتنی حدیث آئیں گی، اس حدیث میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایک حدیث میں 2 سے 3 باتیں یہ میں نظر آ رہی ہوں، لیکن اس چیپٹر کے تحت، اس باب کے تحت اس سے جو مسئلہ اخذ کیا جائے گا وہ طہارت ہوگی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی
یہ بھی ذکر کیا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازم کو آواز دی اور ملازم سے غلام سے کہا کہ تم یہ کام اس طریقے پر کرو. غلام آیا اور اس نے لا کے آپ کو پانی دیا اور پانی اس نے لوٹا زمین پر اس طرح سے رکھا کہ ساتھ بسم اللہ پڑھی. پھر آپ سب نے اس کو یہ حکم دیا کہ جاؤ جا کر یہ کام غریبوں میں کوئی چیز بانٹ آؤ. اس میں سے کئی مسائل نکل سکتے ہیں. اس میں بسم اللہ پڑھ کے لوٹا رکھنے کا طریقہ یہ بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس حدیث میں یہ بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ وہ جب ملازم آیا تو اس نے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا پھر آپ کی بات سنی. اس سے مسئلہ کیا حل ہو رہا ہے؟ آداب، دروازہ، طریقہ کسی کے پاس داخل ہونے کا. اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملازم کو کس طریقے پر کوئی چیز بانٹنے کا حکم دیا. لیکن ہم کون سا موضوع پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الطہارہ. اب جب ہم طہارت کے مسائل میں یہی والی حدیث پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو مثال کے طور پر ایک حدیث کی مثال دی، تو ہم کون سا مسئلہ حل کریں گے جو اس میں طہارت سے ریلیٹڈ ہوگا کہ پانی جو وہ لے کر آیا وہ پاک تھا اور پاک پانی سے آپ نے وضو کیا. میں نے صرف آپ کو کیا دی؟ ایک مثال کسی موضوع کی. اب کتاب الطہارہ میں اچھا وہی حدیث آپ طہارت کے باب میں پڑھیں گے، وہی حدیث آپ آگے جا کے لڑائی جھگڑے کے باب میں پڑھیں گے. اگر کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی وہی حدیث آپ پڑھیں گے ملازم اور آقا کے جو آپس میں بات کرنے کا طریقہ، وہی حدیث آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ ایک انسان کو جو ہے اور بھی کوئی نکل سکتا ہے مسئلہ. ان سب کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے کہ جب آپ کے پاس کتاب الطہارہ طہارت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں نا، اور پھر آپ سے جو مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس حدیث سے اس وقت وہ مسئلہ اخذ کرنا ہے. ویسے تو یہ چھوٹی کتاب ہے، اس میں انہوں نے حدیث کا ٹکڑا اتنا دیا ہوگا جو اس بات سے ریلیٹڈ ہوگا. یہ بھی آپ کے لیے ایک نیا علم ہوگا. کبھی کبھی کسی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا، اتنا ہی حصہ آپ ایک اس باب میں پڑھیں گے، اسی حدیث کا کوئی دوسرا ٹکڑا کسی دوسرے باب میں پڑھیں گے، کیونکہ اس موضوع سے، اس کتاب سے ریلیٹڈ وہ بات ہوگی. جب آپ کے سامنے اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے بڑی بڑی کتابیں آئیں گی تو پھر آپ پوری حدیث پڑھیں گے. جب پوری حدیث پڑھیں گے تو ایک پوری شکل پھر آپ کے سامنے آئے گی کہ یہاں سے چلے اور یہاں تک پہنچے تھے تو یہ معاملہ پیش آتا چلا گیا، تو یوں حدیثوں میں ٹکڑے بنتے چلے گئے. آج ہم چھوٹی چھوٹی حدیثیں سنتے ہیں. آپ سے فرمایا اپنے صحابہ سے اتنی سی حدیث لفظ ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے نا کہ جیسے بس اتنی، جیسے لگتا ہے جیسے کسی کو نا اخبار زرعی لکھوائے گئے ہوں، جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ تو صرف اپنے کام کرتے ہوتے، آپ آتے شام سے سوال پوچھتی، آپ اس کا جواب دیتے ہوتے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے، کوئی باہر سے آدمی آ جاتا، وہ اچانک درمیان میں کوئی اور، وہ آپ معاملہ ویسے ہی سوال بھی نہ کرتا، ویسے ہی معاملہ پیش آتا. یہی حدیث بن جاتی. ہر وہ چیز حدیث ہے جو آپ بیان کریں، جو آپ کرنے کا حکم دیں، جو آپ کہیں، جو آپ سنیں اور خاموش رہیں، ہر چیز حدیث میں آ جاتی ہے. کیوں؟ جو آپ نے سنا اگر وہ غلط ہوتا آپ فوراً روک دیتے، پھر وہ حدیث نہ بنتی. جس پر آپ خاموش رہے وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المیاہ، پانی کی اقسام کا بیان اور اس کا حکم. میاہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ماؤن پانی پڑھا تھا، فرق نظر آیا؟ لینگویج کا فرق، وہاں ماؤن پانی پڑھا، یہاں میاہ، باب المیاہ. اور اب کبھی آپ لینگویج میں سنیں کسی عربی کے منہ سے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ مویا، مویا. ٹھیک ہے، پانی کو مویا مویا یوں کرتے ہیں. ہمارے یہاں مویا کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سب لینگویجز کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. وہاں ماؤن، یہاں میاہ، اور لینگویج میں مجھ سے دیکھ کر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی البحری، سمندر کے بارے میں. اس کا بحر کا معنی سمندر بھی ہو سکتا ہے، دریا بھی ہو سکتا ہے. هو الطہور، وہ کیا ہے؟ پاک ہے. کیا چیز پاک ہے؟ ماؤہ، اس کا پانی. والحل، اور حلال ہے. میتتہ، میتتہ، اس کا مردار.
پانی خود بھی پاک ہے اور پانی کا مردار بھی پاک ہے، حلال ہے۔ اچھا، پانی کا مردار سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھوا بھی ہوتا ہے، اس میں دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، یا کوئی جانور چلتا چلتا پانی میں گر گیا ہو تو اب کہا جائے کہ پانی کا جانور پاک ہے، وہ پانی کا جانور نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کچھوا خشکی پر بھی ہوتا ہے۔ اب صرف اس میں وہ جانور ہوگا، پانی میں سنیکس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سانپ جو ہے وہ پانی کے اندر بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں۔ مراد اس سے صرف وہ جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ کون سے جانور؟ جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، وہ پاک ہے، پانی خود بھی، وَيْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اور ساتھ میں اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اخرجہ الاربعہ، اب صرف اس نے لکھا، پہلے اس نے یہاں پر آپ کو ڈیفائن کر دیا تھا، اب آپ کو صرف اس سے پتہ چل گیا، نکالا ہے اس حدیث کو اربعہ نے، اربعہ سے پتہ چل گیا یہ 4 صحابی، 4 امام ہیں سوری، جنہوں نے اس حدیث کو نکالا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کے علاوہ ہوں گے میں اس کا ذکر کر دیا کروں گا، کہا تھا نا میں پہلے، تو اب وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ابن ابی شیبہ، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن ابی شیبہ کی جو حدیث ہے نا، واللفظ لہو، اس میں کچھ لفظ جو ہیں وہ اس طرح سے لیے ہیں، وہ صححہ ابن خزیمہ و ترمذی، صحیح کہا اس حدیث کو ابن خزیمہ نے اور ترمذی نے، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، اور روایت کیا ہے اس کو مالک نے اور شافعی نے اور احمد نے۔ اب جو اربعہ کے علاوہ تھے ان کو ڈیفائن کر دیا۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ بتا رہے ہیں کہ اربعہ، اخرجہ الاربعہ، اربعہ کا جو کے راوی ہیں 4، اس کے بعد ابی شیبہ کی جو حدیث ہے، ان 5 کے جو متن کی حدیث کے الفاظ ہیں نا، وہ یہی ہیں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں، وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث کا پورا جو پیٹرن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک سائل آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور پانی کی قلیل مقدار اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا پانی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ تب شپ میں اور کشتیوں میں بہت سفر ہوتے تھے، اگر ہم اس پانی سے وضو کرتے ہیں تو پینے سے محروم رہیں گے اور پیاس سے مر جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک اور مطہر ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اب ہمارے سامنے کتنی حدیث آئی؟ صرف اتنی، وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، 4-5 الفاظ کی حدیث آئی، جبکہ اب میں جو آپ کو سنا رہی ہوں وہ حدیث کمپلیٹ ہے۔ جب بڑی کتابیں پڑھیں گے تو اس طرح پوری حدیث، کہانی، پورا پیٹرن، سیاق و سباق ساتھ پڑھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ ان کے اماموں کے نام بھی یاد کرنا ہے؟ نہیں، آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا سوائے متن کے۔ متن کیا ہے؟ وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، تو ترجمہ تو ساری کا کرنا ہے نا۔ اب آپ نے متن کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کو ہائی لائٹ ہوا نظر آ رہا ہے نا، صرف عربک ٹیکسٹ، بولڈ، وہ الفاظ جیسے اقوال، قائد اعظم کا قول، ٹھیک ہے، ہوتا ہے اس طرح نظم کا قول، اس کو متن کہتے ہیں۔ اور باقی جو اوپر سے شروع ہوئی ہے انا بھی ہو رہا ہے ویسے آخر سے لے کے نیچے وہ اس کو کیا کہیں گے؟ سند۔ متن کیا ہے؟ آپ حضرت کا قول، اور سند کیا ہے؟ وہ چین جو لڑی ہے پوری، کہ اس صحابی نے بیان کی، اس امام نے بیان کی، اس طرح۔ ابھی تو ہمارے پاس اماموں کی چین آتی ہے، ابھی تو ہمارے پاس صحابہ کی چین نہیں ہے اس میں۔ جب بڑی کتابیں پڑھیں گے تو صحابہ کی بھی چین ہوتی ہے اور پھر اماموں کی بھی۔